ہم نے کہا کوئی اور کتاب ہے نام لو، اور لو نام، قدوری ہے جی۔ پھر تمہاری قدوری کہتے ہیں جی پہلی لکھی جانے والی کتاب ہے کتاب الحدود، اٹھاؤ، اس کے اندر لکھا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرے، منہ کالا کرے جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم خالاتکم و عماتکم، ماں ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، بیٹی ہے، ان کے ساتھ نکاح کر کے منہ کالا کرے، لم یحد عند ابی حنیفہ، ان کے نزدیک اس پر کوئی حد نہیں۔ بعض لوگ فقہ حنفی پر غیر مقلدین کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ فقہ حنفی میں محارم ابدیہ یعنی جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز لکھا ہے۔ یعنی جو بندہ اپنے ماں، بہن، بیٹی یا کسی کے ساتھ بھی اگر نکاح کر لے اور اس کے ساتھ وطی کر لے تو کہتے ہیں کہ یہ فقہ حنفی میں حلال ہے، جائز ہے۔ اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ ہدایہ کی مثال کے طور پر وہ عبارت پیش کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں، سامنے آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، جس میں ہے کہ جو بندہ نکاح کرے کسی ایسی عورت کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے، من تزوج امرأة لا يحل له نکاحها فوطیہا، جو بندہ ایسی عورت سے نکاح کرے جو اس کے لیے حلال نہ ہو، جس کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہ ہو، اور وطی بھی کر لے، لا یجب علیہ الحد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہتے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اس شخص پر کوئی حد نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ اس شخص پر کوئی حد نہیں ہے، لہٰذا معافی ہے اور جائز ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اعتراض ہے یہ اس لیے بے جا اور فضول اعتراض ہے کہ پہلے ان کو چاہیے تھا کہ اپنی کتابیں کم از کم دیکھ لیتے۔ یہ مسئلہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے عبارت نظر آ رہی ہے نزل الابرار کی، نزل الابرار من فقہ النبی المختار، یہ ان کی فقہ کی ایک کتاب ہے۔ صفحہ 21 پر، جلد 2 صفحہ 21 پر انہوں نے پہلی سطر میں لکھا ہے کہ فلو زنا بامرأۃ تحل له امها و بنتها، جو بندہ کسی عورت سے زنا کرے، یہ یاد رکھے کہ زنا سے کرنے سے اس کے ماں اور اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ حرام ہو جاتی ہے، صحیح ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ تحل له امها و بنتها، اس کی ماں اور اس کی بیٹی تو اس کے لیے حلال رہتی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ عورت، اس شخص نے جس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اس کی جو ماں ہے وہ بھی اس کے لیے حلال ہے، اس کی بیٹی بھی اس کے لیے حلال ہے۔ تو دیکھیں ماں اور بیٹی کے ساتھ نکاح کے حلال ہونے کے تو اب قائل ہیں۔ اس سے آگے بھی عبارتیں ہیں، وَكَذَلِكَ لَوْ زَنَا ابْنُهُ بِامْرَأَةٍ تَحِلُّ لِأَبِيهِ، جو شخص یعنی بیٹا کسی ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرے، یعنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یا باپ جو ہے نا اپنی بہو کے ساتھ اس طرح سے زنا کرے، تو کہتے ہیں یہ سارے ایک دوسرے کے لیے پھر بھی حلال رہتے ہیں۔ دیکھو بھئی، ماں کے ساتھ نکاح کرنا کے حلال ہونا اس کے تو آپ قائل ہیں، اس لیے کم از کم پہلے اپنی کتابوں کا حال ہی دیکھ لیتے، پھر جا کے آپ فقہ حنفی پر کچھ اعتراض کرتے۔ بہرحال اس اعتراض کی حقیقت ہم مزید واضح کریں گے۔ فقہ حنفی میں کیا واقعی اس چیز کو جائز لکھا ہے یا نہیں؟ تو پہلے ہم آپ کو یہ عبارت دکھاتے ہیں، یہ پہلے آپ فقہ حنفی کا مسئلہ دیکھ لیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو شخص اس کو جائز نہیں سمجھتا، یعنی ایک آدمی ہے وہ اس کو حرام سمجھ کے کرتا ہے، صحیح ہے، اور یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ کام حرام ہے، ناجائز ہے، اس نے اس کے باوجود بھی نکاح کر لی اور وطی کر لی، تو کہتے ہیں اس پر یہی عبارت آپ دیکھ لیں ہدایہ کی، لا یجب علیہ الحد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک اس بندے پر حد نہیں ہے، ٹھیک ہے، حد نہیں ہے، لیکنہ یوجع عقوبۃ اذا کان عالما بذلک، کہتے ہیں جب اس کو اس بات کا علم ہو اور پھر بھی ایسا کرے، اس کو یوجع عقوبۃ، سخت سے سخت سزا اس کو دی جائے گی۔ اور اس کے بالکل آخر میں آپ دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے کہ الا انہ ارتکب جریمۃ، یعنی یہ جو اس نے کام کیا ہے اس پر حد تو نہیں ہے، مگر یہ کہ اس نے چونکہ ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، ولیس فیہا حد مقدر، اور اس میں کوئی حد بھی مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن فیعذر، اس کو تعزیر کی جائے گی، تعزیراً اس کو تعزیر سزا اس کو دی جائے گی، ٹھیک ہے، حد نہیں ہے لیکن تعزیری سزا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ حد اور تعزیر میں کیا فرق ہے۔ کہتے ہیں حد اس سزا کو کہتے ہیں جو شریعت کی جانب سے ایسا مقرر ہو کہ اس میں تبدیلی یا کمی بیشی کرنا جائز نہ ہو، کسی کے لیے ممکن نہ ہو، جیسے مثال زانی کے لیے کیا ہے 100 کوڑے، اور شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کرنا ہے، شراب خور ہے تو اس پر 80 کوڑے،
اور تہمت لگانے والے کے لیے یہ ہے کہ 80 کوڑے، یہ تو شریعت نے حد مقرر کی ہے۔ لیکن کچھ سزائیں ایسی ہیں کہ جو شریعت نے مقرر نہیں کی ہے، بس وہ اس وقت کے جو قاضی ہے، جج ہے، اس کے ثوابدید پہ چھوڑا ہے کہ وہ جس طرح مناسب سمجھتا ہے اس کو سزا دے دے۔ اب وہ سزا چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، قتل جیسے بڑے سے بڑے جو سزا بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں تعزیری سزا۔ تو حد وہ ہوتی ہے جو شریعت کی جانب سے خاص مقرر سزا ہوتی ہے، اور تعزیر وہ ہوتی ہے جو خاص مقرر نہیں ہوتی ہے، بلکہ مصلحت اور ضرورت کے مطابق جتنا وہ قاضی دینا چاہے، تھوڑی سے تھوڑی بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ قتل تک یہ بات جا سکتی ہے، جیسا کہ اس مسئلے میں ہے، انشاءاللہ اس کو آگے ذکر کریں گے۔ اب کہتے ہیں حد نہیں ہے، فقہ حنفی میں ہے کہ حد نہیں ہے، لہٰذا یہ کام جائز ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کے حد نہ ہونے سے یہ بات کبھی بھی ثابت نہیں ہوتی ہے کہ یہ کام جائز ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ حد نہیں ہے اور اس سے یہ کام جائز ہوتا ہے، تو پھر میرا یہ سوال یہ ہے، یہ جو حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب الحدود میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من اتى البہیمۃ فلا حد علیہ، جو بندہ جانور کے ساتھ بدفعلی کرے اس پر کوئی حد نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانور کے ساتھ بدفعلی کو جائز قرار دے رہے ہیں؟ کوئی نہیں، یہ بالکل جو ہے نا غلط ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے پیشاب پی لیا، پخانہ کھا لیا، تو کہتے ہیں اس پر حد نہیں ہے۔ ظاہر اس پر حد تو نہیں ہے، تو اس پر حد نہیں ہے تو کیا مطلب کہ پیشاب پخانہ یہ سب جائز ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بات سمجھے کہ حد نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ایک چیز جائز ہو جاتا ہے اور معاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوب سمجھے کہ حد اور چیز ہے، سزا اور تعزیری سزا اور چیز ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں حد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر تعزیری سزا آ سکتی ہے، اور حد تو مقرر سزا ہے، مثال کے طور پر 100 کوڑے مار دیا، بات ختم۔ لیکن ہم کہتے ہیں تعزیری سزا ہے، اور ایسی سزا ہے کہ وہ قتل تک ہو سکتی ہے، اس لیے ہمارے ہاں تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں اس سزا کی کوئی جرم، اس جرم کی کوئی سزا نہیں ہے اور معاف ہے اور جائز ہے؟ تو یہ عبارت آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی ہے ان کے غیر مقلدین کے۔ تو اس لیے اس سے پہلے یعنی ہمارے ہاں اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا سزا ہے، ایک تو میں نے آپ کے سامنے ہدایہ کا یہ حوالہ ذکر کر دیا، یہی عبارت میں آپ کو فتح القدیر سے بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ فتح القدیر ہے آپ کے سامنے، کتاب الحدود، جلد 5، کتاب الحدود، صفحہ 247۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہے، پہلی عبارت پر، لائن پر، الا انہ ارتکب جریمۃ، کہتے ہیں اس نے شخص نے چونکہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا، ولیس فیہا حد مقدر، اور اس کے اندر چونکہ خاص حد مقرر نہیں ہے، یعنی حد نہیں ہے، فیعذر، لیکن اس بندے کو تعزیری سزا ہوگی۔ اور تعزیری سزا کیسے ہوگی؟ اس سے نیچے آئے اس عبارت میں امام صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں جب لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں کوئی حد نہیں ہے، ان کہتے ہیں حد نہیں ہے، لیکن صاف عبارت ہے، یہ دیکھیں، وَإِنْ فَعَلَهُ عَلَى عِلْمٍ لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا، اگر کوئی بندہ یہ کام کر لے علم ہونے کے باوجود، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، لم يحد اذن، اس پر حد تو نہیں ہوگی، لیکن وہ یوجع عقوبۃ فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس بندے کو سزا ہوگی، یوجع عقوبۃ، یہی عبارت میں نے آپ کو ہدایت سے بھی پیش کی اور یہی فتح القدیر کی عبارت بھی ہے کہ اس بندے کو تعزیری سزا ہوگی۔ اب تعزیری سزا یہ جو ہے یہ کتنے تک ہو سکتی ہے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے عبارت پیش کرتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیں۔ کہتے وہ یکون التعزیر بالقتل، کہتے تعزیر میں قتل کرنا بھی جائز ہے، کمن، اس شخص کی طرح، وجد رجلا مع امرأة، جس بندے نے کسی آدمی کو ایسی عورت کے ساتھ پایا، لا تحل له، کہ جو عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی ایک آدمی نے کسی عورت کو اپنے محارم میں سے کسی کے ساتھ پایا جو اس کے لیے حلال، یعنی نکاح کے طور پر حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے، محارم میں سے ہے، تو ایسی عورت کے ساتھ اگر کسی نے پایا، فرمایا اس بندے کو بھی قتل کرنا ہے، یعنی اس بندے کے قتل کا حکم ہے۔ یہ دیکھو فتاوی شامی میں، فتاوی شامی جلد 6، یہ جو نیٹ میں آپ کو ملے گی انشاءاللہ، جلد 6، کتاب الحدود، باب التعزیر، اور صفحہ 107، اس میں نیچے مطلب یکون تعزیر بالقتل، یہ جو عبارت ہے اس میں آپ دیکھ لیں، صاف صاف انہوں نے لکھا ہے کہ تعزیر تو قتل تک جائز ہے، جیسے ایک بندہ اپنے محارم کے ساتھ نکاح کرے اس کو قتل کرنا یہ جائز ہے، تعزیر میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں تعزیر میں قتل تک جائز ہے، جیسا کہ یہاں پر ہوتا ہے۔ تو دیکھو کتنی صاف اور واضح عبارت ہے کہ بھئی یہ حلال نہیں ہے، بلکہ اس کو حلال سمجھنے والا وہ کافر ہے اور مرتد ہے اور واجب القتل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تعزیری سزا ہے۔ اچھا،
یہ جو سزا ہے تعزیری سزا، ہمارے ہاں حکم کیا تھا؟ یہ بندہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ اس پر میں یہ جو تعزیری سزا میں قتل ہے، قتل تک جائز ہے، یہ کہاں سے لیا ہے ہم نے؟ کہتے ہیں یہ بات آپ دیکھ لیں، باب التعزیر، مشکات شریف کی باب التعزیر، اس میں نیچے جو حدیث ہے، یہ اس حدیث میں یعنی یہ جو صاحب مشکات ہے، انہوں نے اس طرح کی جو احادیث ہے اس کو تعزیر کے باب میں ذکر کیا۔ جیسے یہ آپ حدیث دیکھ لیں، باب التعزیر اوپر لکھا ہے، اور نیچے انہوں نے وہ حدیث لکھی ہے، من وقع علی ذات محرم منہ، جو بندہ اپنے محارم میں سے کسی کے ساتھ جماع کر لے، فقتلوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قتل کا حکم یہ تعزیر کے باب میں ہے، یہ حد نہیں ہے، یہ باب التعزیر میں صاحب مشکات نے لکھا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات جان لینی چاہیے کہ حد والی سزا یہ اور ہے، تعزیری سزا اور ہے۔ حد والی سزا وہ مختصر ہے، چھوٹی ہے، وہ صرف زجر کے لیے ہوتا ہے، تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں قتل نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ تعزیری سزا میں ہمارے ہاں قتل تک بات جاتی ہے، تو اس لیے ہم معاف تو کیا، ہم تو قتل کے اس کے قائل ہیں کہ وہ اس کو قتل کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو اگر کوئی اس کو مطلب یہ کہ حلال تو نہیں سمجھتا، اس کو جرم سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح کر لیتا ہے، تو جیسے ہم نے عبارتیں ذکر کی امام صاحب کے نزدیک، یوجع عقوبتاً، اس کو سزا ہوگی، سزا کوئی بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھار قتل، ورنہ عام سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے معافی والا چکر یہ نہیں ہے، یہ بات ذہن سے نکال دے، اور یہ ایک غلط قسم کا بہتان فقہ حنفی پر لگا لیا گیا ہے۔ اچھا، اب ان کی کتاب کا حوالہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں تعزیر ہے نا، قتل ہے، ان کے ہاں تعزیر نہیں ہے، ان کے ہاں یہ حد ہے۔ یہ عبارت آپ دیکھ لیں، یہ بھی ان کی کتاب نزول الابرار جلد 2 صفحہ 298، یہ بھی انشاءاللہ نیٹ پر آپ کو مل جائے گی، صفحہ 298 پہ یہ نیچے یہاں لکھا ہے کہ وہ یحد حد الزنا من نکح بمحرمہ، یعنی جو بندہ اپنے محارم میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے اس کو حد لگائی جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا حد کیا ہے، وہ مخصوص سزا ہے شریعت کی طرف سے۔ شادی شدہ ہے تو رجم کرے، اور شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے لگائے۔ اور رجم میں بھی شریعت نے کیا اختیار دیا ہے کہ آپ رجم کرے، اگلا بندہ اگر بھاگ جائے اور اس کو مطلب یہ کہ برداشت نہ ہو، وہ بھاگ جائے، تو وہ بندہ معاف سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی یعنی کم سزا، یہ شریعت نے سب سے کم جو سزائیں دی ہیں زجر و تنبیہ کے لیے، اس طرح کی سزائیں، یہ تو چھوٹا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں آتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی کے ساتھ لواطت کرتا ہے تو اس کی سزا حد نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا تعزیر ہے، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے۔ ائمہ اربعہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بھئی اس کو پہاڑ سے گراؤ، اس کو اوپر سے پتھر مارو، اس پر دیوار گراؤ، اور اس کو قتل کرو، بعض نے کہ اس کو آگ میں جلاؤ۔ یہ ساری تعزیری سزائیں، کتنے خوفناک سزائیں ہیں۔ یہ فقہ حنفی میں تعزیر کے باب میں لکھا ہے، حد کے باب میں نہیں ہے، اس لیے کہ حد جو ہے یہ ایک مختصر سی سزا ہوتی ہے، اور اس میں صرف زجر اور تنبیہ مقصود ہوتی ہے، جبکہ تعزیر میں اس بندے کو بالکل کبھی قتل کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار اس سے ہلکی سی سزا بھی دی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ قتل کرنا کیوں جائز ہے، اس کی میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے کہ سیاستاً اور تعزیراً۔ یہ آپ عبارت دیکھ لیں، یہ بھی فقہ حنفی یعنی اس کی عبارت ہے، فتح القدیر کی عبارت ہے، اور فتح القدیر میں انہوں نے صاف یہاں پر لکھا ہے یہ قتل کرنا کیوں جائز ہے۔ کہتے اس کی 2 وجہ ہیں، اس لیے کہ قالوا فقہا فرماتے جاز فیہ احد الامرین، یعنی اس میں 2 امر جائز ہے، انہ للاستحلال، قتل اس لیے کرنا ہے کہ بھئی یہ چونکہ حلال سمجھ رہے، اور حلال سمجھنے والا تو مرتد ہے، واجب القتل ہے، اس لیے وہ بندے کو قتل کرنا جائز ہے۔ او امر بذلک سیاستاً و تعزیراً، یا یہ حکم اس کو اس لیے دیا جائے گا سیاستاً اور تعزیراً، یہ سزا ہوگی، حد تو نہیں ہے لیکن تعزیری سزا ہے۔ اور میں نے اوپر آپ کو پہلے ہدایہ کے حوالے سے ذکر کر دیا ہے کہ بھئی امام صاحب کے نزدیک ٹھیک ہے اس میں مقررہ حد نہیں ہے، لیکن اس میں تعزیری سزا موجود ہے، اور تعزیری سزا کیا ہے وہ میں نے ذکر کر دیا کہ قتل ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو آپ نے بھیجا کہ بھئی، صحابی فرماتے ہیں میرے والد کے ساتھ جھنڈا تھا اور کسی جگہ جا رہے تھے، میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے شخص کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنی والدہ سے نکاح کیا ہے کہ میں اس کی گردن اڑا کے لاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں۔ تو یہ سزائیں ہمارے ہاں قتل کی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا حد اور اس میں تعزیر میں فرق۔ تو جب احناف کے نزدیک اس طرح کی چیز کے اندر معافی نہیں ہے، اتنی سخت سزا ہے، اتنا بڑا جرم ہے، پھر کس طرح سے آپ فقہ حنفی پر اتنا عظیم بہتان لگاتے ہیں کہ اس میں
ماں باپ کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا یہی بات، یعنی ان کے مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ، ان سے بھی کسی نے سوال کیا کہ بھئی فقہ حنفی میں یہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا بھئی جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں اس میں تعزیر ہے اور غیر مقلدین کے ہاں اس میں حد ہے، لہٰذا حد کتنی ہے کہ وہ 100 کوڑے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں تو اس کو قتل کرنا ہے، اور غیر مقلدین کے ہاں یہ ہے کہ بس 100 جوتے مارو اور پھر آگے منہ کالا کرتا رہے جو بھی ہوگا۔ ان 100 جوتے ماریں گے تو چھوڑ دیں گے نا۔ جب پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی غیر مقلدین کے مذہب کے مطابق اگر فیصلہ ہو تو وہاں تو یہ ہوگا کہ ایک بندے نے ماں سے نعوذ باللہ بدفعلی کی ہے یا ماں سے نکاح کیا ہے، اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود صرف کیا ہے 100 جوتے مارو اور اس کو چھوڑ دو، 100 کوڑے مار دو اور اس کو چھوڑ دو۔ جبکہ اگر فقہ حنفی نافذ ہوگا تو فقہ حنفی کے نفاذ کے بعد جب اس طرح کا مسئلہ پیش آئے گا تو اس کو تو قتل کیا جائے گا۔ اس لیے ان کے جو ساری چیزیں ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی، ان کا جو دکان ہے وہ ظاہر ہے اس نے بند ہی ہونا ہے، تو اس لیے یہ زیادہ زور لگاتے ہیں فقہ حنفی کے خلاف، اس طرح کے عبارات پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ایک التجا یہ ہے کہ کم از کم پہلے اپنی کتابوں کا حال وہ آدمی دیکھ لیتا ہے۔ میرے پاس اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، میں انشاءاللہ پھر کبھی اس کو پیش کروں گا کہ غیر مقلدین کے اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ کتنے زیادہ ہے۔ میں نے تو صرف نزول الابرار کا حوالہ دیا، اور ہدیۃ المہدی میں عجیب عجیب قسم کے مسائل لکھے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فی الحال خلاصہ یہ ہے کہ ہندو کی کتاب سے چوری کیا ہوا اعتراض وہ بھی ان کے کسی کام نہیں آیا، اور اس کا جواب پہلے بھی انشاءاللہ الحمدللہ فتح المبین میں دیا ہوا ہے، اور ابھی بھی آپ کے سامنے میں نے ساری چیزیں ذکر کر دی ہیں۔ اب فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔